سب تو زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ دے رسول دا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن پتر ہمارے کاغذوں میں یہ نام ہی کوئی نہیں. ساس راضی ہو جائے, سورا راضی ہو جائے, بہنوئی راضی ہو جائے, پنوجا راضی ہو جائے, ہاں جی ہم زلف راضی ہو جائے, چودھری صاحب راضی ہو جان, چیئرمین صاحب راضی ہو جان, ناظم صاحب راضی ہو جان, ایم این اے صاحب راضی ہو جان, ایم پی اے صاحب راضی ہو جان, ایس ایچ او صاحب راضی ہو جان, ڈی پی او صاحب راضی ہو جان, ڈی سی او صاحب راضی ہو جان. لیکن اللہ اور اللہ دا رسول, اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. پتر اللہ والے پاس آؤ, اللہ کے لیے جاؤ, اللہ کے لیے نکلو, اپنے پیر صاحب کے پاس اللہ کے لیے جاؤ, اللہ کی باتیں پوچھو پتر, اللہ کا سوال کرو, اللہ کا راستہ پوچھو, اللہ کے قرب کا راستہ پوچھو, اللہ کے ذکر کا راستہ پوچھو. پترو اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے نہ اپنی زندگیاں ضائع کرو یارا, کل جانا ہے مالک دی بارگاہ چ, اور مالک نے پوچھنا ہے, پھر مالک نے سوال کرنا ہے پھر. لیکن دکھ ہے پتر, پھر میں کہوں گا صرف آپ کا قصور نہیں, ساڈا بھی قصور, تسی پوچھیا نہیں اور اسی دسیا ہی نہیں کوئی بھی ہے. تسی بھی ڈنگ ٹپایا, اسی بھی تہاڈے نال ڈنگ ٹپان لگا. آپ دیکھ نہیں رہے حضرت, یہ میں ڈاکٹر صاحب گاڑی چلائیں یا رانا صاحب گاڑی چلائیں تو میں بھی کھولتا ہوں موبائل, ٹک ٹاک دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے, واٹس ایپ ہے اس پہ, فیس بک پہ, تو میں دیکھ کے حیران ہوں کیا چل رہا ہے آپ کی ٹک ٹاک. وظیفے نہیں چل رہے, یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ اتنی بار یہ. پہلی بات تو پتر یہ, تو جو مرضی پڑھ, جتنی دیر تک تو نے نماز نہیں پڑھنی جو مرضی پڑھ کچھ بھی نہیں ہونا ہے. پکی بات, جتنی دیر تک تو نے نماز نہیں پڑھنی اتنی دیر تک کچھ بھی ہونا. اور پتر میں تجھے کہوں گا تو 5 ویلے دا سونا نمازی ہو جا, پھر تینوں کچھ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں ہے. نماز کو چھوٹا وظیفہ ہے. چلیں میں کو اللہ معاف کرے کو پیروں کا منکر نہیں ہوں, میں خود مرید ہوں حضرت. لیکن اگر قرآن پاک سے پوچھیں کہ میں مشکل میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, میں ٹینشن میں ہوں, میں بے اولاد ہوں, رزق کی کمی ہے, تو اے کلام اللہ, اے اللہ کی کتاب مجھے وظیفہ تو بتا کوئی. تو پھر اللہ کی کتاب آپ کو کیا وظیفہ بتاتی ہے؟ اللہ کی کتاب آپ کو کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز. تینوں لوڑ ہی نہیں رہنی. اور پتر یہ تو صرف ہم اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, میرے بچہ نماز پتر, اور نبی علیہ السلام نے ضرور پتر اتنا دے دیا کہ بعد میں آپ کو کسی کی, میں صرف ایک وظیفہ جو رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا, مفہوم فرمایا, جو نماز فجر پڑھے, نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, فرمایا پھر اس دن دے سارے کام ہوں اللہ دے ذمہ نے. او بھائی جھنگ والو, جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے اس کے کو روک سکتا ہے؟ جدا کام اللہ اپنے ذمہ لے لے, وہ کام کو روکے گا. لیکن میں دکھنا کہنے لگا تسی پڑھنی پھر بھی کوئی نہیں, پڑھن کو تو موجاں کرو گے, ہاں جی پڑھو گے تو موجاں کریں. پتر بڑی تکلیف ہوتی ہے, رسول پاک نے سونا سدھا ستھرا طریقہ دیا حضرت, لیکن ہم نے وہ چھوڑا اور پتہ نہیں کیا کہ چولے مارتے ہیں حضرت. ہمارے پنجاب میں کم و پیش حضرت 30 سے 35 چھپڑ ہیں جن میں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں. اللہ مسجد دی, آپ کو 5 ویلے کا وضو دیا, تینوں کی لوڑ چھپڑے جان دیو, تینوں ہے لوڑ چھپڑے جان دی. قرآن یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بند کر دو میرا بھی. اچھا چلو چل پہ نے سامنے پھر چلن دے, میں جی انہوں نے نہیں چلے دے, میرے کام چلا ہے. یہ کیا کہتے ہیں, چھپڑوں میں حضرت نہانے کے لیے جاتے ہیں. یہ صحابہ کے لیے لکھا ہے, صحابہ کہتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے تھے ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے. استغفر اللہ, چھپڑ چھپڑ کوئی نہیں حضرت, 3 شفاواں اکٹھیاں کر دیتے کی شہد, بارش دا پانی اور قرآن حضرت ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے, کسی پیالے میں بارش کا پانی لینا, کاغذ تو نہیں ہوتے تھے اس وقت, کیا کرنا, کسی پتھر پہ قرآن کی آیت لکھنی,
اس پہ شہد لگانا اور اس کو پانی میں گھول کے پی جانا، ہمیں شفا ہو جایا کرتی ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے، کیونکہ عرب شریف کا مزاج تو یہ نہیں تھا کہ اتنی بارشیں ہوں. وہاں تو بارشیں تھوڑی ہوتی تھی کہ بندہ بارش کا پانی جمع کرے. بعض دفعہ بارش کا پانی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے پھر ہم کیا کرتے تھے، کوئی پتھر لینا، اس پہ قرآن پاک کی آیت لکھنی، کوئی بھی لکھ لو، مثلا الرحمن لکھ لو، وہ بھی تو قرآن ہے. علم القرآن لکھ لو، وہ بھی قرآن ہے. یاسین لکھ دو، وہ بھی قرآن ہے. والنجم لکھ لو خالی، وہ بھی قرآن ہے. اور قرآن تو قرآن ہے، ہاں ایک آیت ہو وہ بھی قرآن ہے. اور کہتے پھر ہم کیا کرتے، ایک آیت لکھ کے نا اس پہ مثلا لکھ دی ہم نے الرحمن ہی لکھ دیا، کہتے پھر اس پہ شہد لگا کے نا، تو کہتے ہم چاٹ لیا کرتے تھے، ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھی. لیکن دیکھ لو پتر، قرآن بھی چھوڑا، شہد بھی چھوڑا، بارش کا پانی بھی چھوڑا، اور کرن کی ڈائیں یہاں چھپڑا چنار ڈائیں جا کے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. مسجد میں نہیں آنا، وضو نہیں کرنا، تاڑی سزا ہے. یہ جاؤ جا کے چپڑا چننا ہو حضرت جی، موتر بھی ویچی تے لد بھی ویچی تے گویا بھی ویچی، جاؤ جا کے نہ ہو حضرت. 30-35 چپڑا ہیں حضرت، جہاں لوگ تکلیف اور دکھ ہے حضرت نہانے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ جو نہایا. میں کہنا حضرت جی ہو بھی جائے میں پھر بھی نہ نہاواں، اللہ برے ویلے تو محفوظ رکھے حضرت. میں کہتا ہوں ہو جائے میں پھر بھی نہ نہاؤں حضرت. بھائی اللہ کا گھر ہے، وہاں آ کے اللہ کو عرض کر. میں اب اصل میں پتر کیمرے لگے ہوتے ہیں، بچوں کو اگر کہیں بھی نہ کہ کیونکہ ہر بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ اس کا کیا اثر لوگے حضرت. یہ بڑی پرانی بات ہے، 2000 کوئی نا 15-16 کی بات ہے. مجھے پتر فیٹی لیور ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے طبیعت نہ ٹھیک رہنی، اور ڈاکٹر صاحب تھے سیالکوٹ میں گیا. انہوں نے مجھے وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرو، میں نے کروائے، انہیں ٹھیک آئے. انہوں نے حضرت مجھے کوئی 1 ہفتے کی دوائی لکھ کے دی، ساتھ حضرت انہوں نے وہ سارا کچھ ہی منع کر دیا جو مولوی کاندے نے. انہوں نے ٹینڈے کھانے نے، کدو شریف کھانا ہے حضرت. میں یا اللہ مولوی دا کی بنے گا ٹینڈے دے نال. بہرحال مجھے انہوں نے کہا یہ 1 ہفتہ دوائی کھانی ہے، اور جو ہے نا 1 ہفتے بعد آپ نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ بھی کروانی ہے، اور آپ نے ٹیسٹ کروا کے نا میرے پاس آنا. پتر سچی گل دسن لگا، تسی یہ نہیں کرنا، تسی دوائی ہی کھانی ہے. کیونکہ میں حضرت صاحب مسجد ہی جا کے رونا، میں کہنا یا اللہ اے ڈاکٹر علیہ سارا کچھ مولوی دا بند نہیں ہویا، بند تو کیتا ہے. جیڑی غلطی ہوئی ہے مینوں دے تے معاف کر چھڑ دے. جڑیاں یاد سن وہ نہ لے کے معافی منگی، جڑیاں نہیں یاد رہیاں کہ یا اللہ نہیں یاد کیتیاں میں ضرور ہون گیاں، وہ تینوں پتہ ہے، وہ تو بھی معافی. یا اللہ میرا بند نہ کریں ہے، مولوی دا کی بنے گا ٹیڑیاں دے نال، مولوی تو بہت ہو جائے گا. یا اللہ میرا بند نہ کری ہے. میں پتر نہ دوائی کھادی نہ میں کوئی پرہیز کیتا، لیکن پتر آپ نے دوائی بھی کھانی ہے، پرہیز میں نہیں. میں مالک اگے روندا رہا فجر ویلے رونا، یا اللہ جڑی غلطی ہوئی ہے جتے تو پھڑیا گیا، تو اپنی نعمتاں میرے تے بند کر چڑیاں. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے حضرت یہ تے کام چلدا پیا ہے، اگے جا کے پھر چھڈنیاں پینی، واقعی چھڈنیاں پینی. اللہ مینوں معافی دے دے، اللہ مینوں معافی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تو نہ چاہیں کوئی خود بیمار نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہیں تو کوئی آپ پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہیں کوئی کسی دا کھول نہیں سکتا، تو نہ چاہیں کوئی کسی دا بند نہیں کر سکتا. یا اللہ ڈاکٹر نے بند نہیں کیتا، تو ہی بند کیتا ہے. پتر 7 دن اینجی توبہ ترلے نال لنگائے. 7 دن بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب دے کول گیا، ٹیسٹ کروا کے نا انہوں نے کہندے نے حضرت صاحب لگتا ہے آپ نے بڑا پرہیز کیا ہے. میں کی ہویا؟ کہندے نے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے آپ. نہ پتر چھپڑا کیوں جانا ہے میرے پتر؟ مسجد جاؤ یار، 5 ویلے مسجد دے وضو نال اپنے آپ نو تو پھر مالک اگے جو ہے وہ پتر انہوں دسو. صرف تھی دستے نہیں کوئی بھی پتر. یہ حضرت صاحب میں آج بھی اکثر، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم اب ماشاءاللہ کو 5-6 سال کا ہو گیا، میں اسی طرح نا پروگرام سے گھر پہنچا تو تب میرا گھر کچھ اس طرح تھا کہ وہ مجھے دور سے نا گھر سے ابراہیم کے رونے کی آواز آ گئی. میں سمجھ گیا گڑبڑ ہے کوئی. خیر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو میرے بچوں کی امی نا ابراہیم کو سین میں لے کے چکر کاٹ رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا رو رہا ہے مسلسل اشاع سے اسی طرح. میں نے کہا بروفین دی، اس نے کہا. میں نے کہا پیناڈول، اس نے کہا. میں سمجھ گیا کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. میں نے اس کو ہسپتال لے گیا حضرت. ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا حضرت اس کے کان میں درد ہے. بیماری پکڑی گئی، ٹریٹمنٹ ہوا، اس کو سکون لگا، وہ سو گیا.
डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे कि हजरत इसको ले जाएं आप घर ना। मैंने कहा यार मैं को आधा घंटा डीका। हमने आधा घंटा इंतज़ार किया, वो हिला भी नहीं, सुकून आ गया उसको, हम उसको घर ले आए। अब मैंने पुत्र इशा के फ़र्ज़ सुन्नतें पढ़ ली हुई थी, अब मैंने पढ़ने थे सिर्फ वितर और नफल, और बच्चों की अम्मी ने पूरी इशा, जैसे टेबल है ना ऐसे हमने इब्राहिम को टेबल पे लिटाया, चारपाई पे लिटाया, और सामने आगे मैंने वितरों की नीयत कर ली और पीछे मेरी बच्चों की अम्मी ने इशा के फ़र्ज़ों की नीयत कर। अब पढ़ रहे हैं हजरत, मैं तीसरी रकत में था, वो भी यहाँ तीसरी में होगी या पता नहीं किस पे होगी। वो इब्राहिम ना उठ खड़ा हुआ, अब उसको नहीं पता कि अम्मी अबू इस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुझे उठा सकते नहीं, ये अल्लाह के हुजूर हैं इस वक्त। वो तो बच्चा है, वो हजरत कभी आगे मेरी तरफ आए और ना वो लपके, मैं इंज होए कि अब्बा मैनू चुक के तो मैं इंज होना तो तू चुक लेना है, आज पता नहीं क्यों नहीं चुकता, वे ना रोए। फिर कदी मां जाए, मां नूं इंज करे, मां भी ना चुके। हला हजरत चारपाई काफ़ी बुलंद सी, मसले की रूह से मैं नमाज तोड़ सकता था, वो खुदा ना खास्ता अगर वो गिर जाता तो जान तक जाने का खतरा था। लेकिन वो अंदर का जाली सूफी जाग उठा, उसने कहा लै भी तेरा इम्तिहान है, छूड़िया जा तेरा की इम्तिहान होना नकम्या। वो अंदर का जाली सूफी जाग उठा और मैंने नमाज तोड़ी, मैं पूरी की। लेकिन पिछे जाने दी मां सी, वो देखो नहीं रहा गया, उन्हें नमाज तोड़ी तो उन्हें नाल ना सीने ना ला लिया। मैं बड़ा ही रोया। एक वेला आइंदा सी, मैंने कहा मौलवी सुलेमान इत्थे एक जाना रोए ते मां नमाज तोड़ के सीने ना लांदी है, ते ओ रब जिदा प्यार गिणिया ही नहीं जा सकता, तू ओदे अगे रोएगा तो फिर वो की करेगा। इत्थे जाना रोए, मां नमाज तोड़ के सीने ना ला लेंदी। ओ 70 तो पुत्र पता नहीं गिन ही नहीं सकता उसको तुझसे कितना प्यार है। मैं हज़रत साहब एक दहना तकरीर पे था मैं, तो बच्चों ने टाइम लिया। अब तो पुत्र सफ़र कर करके ना तकरीबन अंदाज़ा हो गया हुआ कि मैं झंग से सियालकोट सिटी से कितनी देर में पहुंचूंगा, सफ़र इतना कर चुके हैं हजरत। वो बच्चे आ गए मेरे पास, आके मुझे कहते हैं कि हजरत साहब टाइम चाहिए। मैंने उन्होंने कहा पुत्र मैं जिस जगह जाना मैं 2 बजे तो पहले नहीं आना। उन्होंने कहा हजरत हम 2 बजे तक प्रोग्राम लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। उन्होंने कहा आके बस 10-15 मिनट स्पीच, सलाम ते दुआ, अल्लाह की करनी पुत्र। मैं पूरे 2 बजे पहुंचा। इधर तो चलो गाड़ी आगे तक आई है ना, वो ज़ाहिर है मोहल्ला था, मैंने गाड़ी सड़क पे खड़ी की, फिर गली में आया, फिर आगे पतली गली में आया और मस्जिद पतली गली में थी। वो फिर 15 मिनट तो नहीं, गुफ्तगू काफ़ी देर हो गई है। बहरहाल सलाम करके मैं मस्जिद से सेन में आ गया। अब वो जो बंदा लंगर बांट रहा था ना, वो चावलों का शापर ना मेरे पास भी लेके आया और मुझे गुस्सा लगा उसका। मैंने कहा तू मनु की समझे है, मनु शापर दे इंडे हैं लेकिन मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पुत्र पहली गल है कि 3 बजे ने एक हूँ चौल खान का वेला तो नहीं ना है, तो रब दे हजूर खलो के रोन का वेला है। और दूसरी बात है मैं चावल को खुश होके खाता नहीं। तीसरी बात यह है कि दिसंबर का एंड चल रहा है, घर में है भी कोई नहीं, तो पुत्र ज़ाया हो जाएंगे, तू किसी और नूं दे दे। उन्होंने पता है सानू सारे सुनिया नूं बगैर मदरसे पढ़े मसले बड़े आते हैं। वो मैनू अगू चुक मैनू डराया, हूँ कहता है हजरत साहब लंगर नूं ना नहीं करी दी। मैं ठीक हो जिंदाबाद, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो लेकिन लंगर नूं ना। मेरी कौम माशाअल्लाह जी, मुफ्ती ने सारे, मुफ्ती आजम ऑफ तरतूसिया हैं जी। मसले इंज दे मसले ते जनाब सारे इन्हां नूं आंदे ने। जनाजा फर्जे किफाया है, सारे नूं पता है, लेकिन नमाज फर्जे है ये नहीं पता किसी नूं। एक मिनट च मसला कढ़नगे इधर नाल, फर्जे किफाया है तो फर्जे है। बहरहाल बात और दानिम निकल जाएगी। मैं हजरत वो पकड़ लिया जी चुप करके, हूँ भाई असी तो मनना ले। और मैंने उसके हाथ से ना वो, अब डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब ने हाथों में चावलों का शापर पकड़ा हुआ है। वो मैं मस्जिद से पतली गली, और पतली गली से मैं बड़ी गली में, और सड़क गाड़ी मेरी खड़ी है सड़क पे इधर जी। वहाँ बच्चों ने मसला पूछा, मैं मसला बता रहा था, तो बंदा आ गया एक ना। और बंदा ये नहीं कोई पगड़ी वाला आया, कोई दाढ़ी वाला आया, नहीं जी दाढ़ी कोई नहीं। कन्ना च मैनू अज भी शक्ल याद है, वालियां गले च उन्हें कोई चीना चूना पाइया, हत्थां ते कड़े छड़े पाए दे, आके बड़े बदतमीज़ां वाले अंदाज से मैनू कहता है मौलवी साहब मका छड़िया लंगर के है वे। मैं हजरत तक ही नहीं खड़ना चाहता। मैं क्या पढ़ अल्लाह पढ़ उल है। अब वो ना सड़क पे चला गया जहाँ मैंने भी जाना था, मेरी भी गाड़ी खड़ी है उसमें, और मुझ में को 1.5 मिनट का फ़र्क पड़ा। मैं जब सड़क पे पहुंचा ना, तो एक दुकान के सामने ना चावलों का शाफर खोल के ना, तो चावल बड़े मज़े से खा रहा था।
تو میرا اس پہ دھیان پڑا تو مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے جی رونا کس بات پہ آیا؟ مجھے رونا اس بات پہ آیا کہ انہوں آپ ہی نہیں پتا کہ اللہ دے نال کتنا پیار کردا ہے. حضرت صاحب میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی سلیمان نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے لے جا، ساڈا بندہ آ نہیں رہا ہے. تو نہیں کھانا نہ کھا، تیرے چاکڑ آ گئی ہے بڑی، نہیں کھانا نہ کھا، اور باہر تے لے جا، ساڈا بندہ آن ڈیا. ہن بندہ ساڈا ایویں دا ہے، مسجد چوں نیانا کوئی نہیں، تے پھر او دا حلیہ انج دا ہے جو مسجد چ آ گیا تو انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں ہے. تو پھر حضرت جی کنوں شاپر چکوایا؟ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی نقشبندی مجددی قادری چشتی. اور میں پتر یہ سٹیج پہ بیٹھا تھا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے میرا دل کرے کاش ایسی جگہ حضرت جی میں ہوندا، میری جگہ ہے ہوندا، کیونکہ پکی بات تھی کہ اللہ کو مجھ سے زیادہ اس سے پیار تھا. پکی بات تھی، کیونکہ حضرت اس کے لیے شاپر مجھ سے اٹھوایا گیا. میرا دل کرے کاش ایسی جگہ میں ہوں، لیکن اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. وقت کے کتنے بڑے نام سے میرے لیے اللہ نے حضرت جی شاپر اٹھوایا. اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہو